الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته ثم قال أخبرني على عمل يدنيني من الجنة ويباعدني من النار فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه وقال لقد وفق ثم قال كيف قلت فأعاد فقال عليهم الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، انسان کی سب سے قیمتی دولت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو عطا کی گئی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان ہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالی جنت عطا فرماتے ہیں۔ ایمان چاہے کتنا مختصر کیوں نہ ہو، ایمان کا نور چاہے کتنا مدھم کیوں نہ ہو، لیکن اگر بندہ دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا ہے تو اللہ کی رحمت سے اس کی نجات اور اس کی بخشش کی امید لگائی جا سکتی ہے۔ اعمال اگر خراب بھی ہیں، گناہ بھی بہت ہیں، لیکن ایمان اگر سلامت ہے اور ایمان کے ساتھ موت آئی ہے تو اللہ کی جنت اور اس کی مغفرت کی اس کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے، عمل بہت ہے، بڑی خوبیاں، بڑی اچھائیاں، بڑے اچھے کام ہیں اس کے، لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کے لیے جنت کا دروازہ بند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اسی کلمے پر اس کو موت آئی ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ گناہ کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کرتا، گناہ کے کام کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ ساری گناہ اس کے پاس ہیں،
تو اس گناہ کی سزا میں اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر اس کے ایمان کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اسے جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے، اس لیے کہ ایمان تھا اس کے پاس، اگرچہ عمل نہیں تھا یا عمل خراب تھا۔ تو اصل دولت جو اللہ کی طرف سے ہم سب کو ملی ہوئی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے اعمال کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان آخری سانس تک محفوظ رہے اور ہم اللہ کے پاس ایمان کے ساتھ جائیں، تو ایمان کی حفاظت اعمال کے ذریعے ہوتی ہے۔ آدمی اعمال صالحہ میں جتنی ترقی کرے گا، جتنا آگے بڑھے گا، اور نیک اعمال پر جتنا مضبوطی سے قائم ہوگا، اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی اور ایمان کو ترقی ملے گی۔ صحابہ کا ایمان سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیوں کہا گیا کہ صحابہ کے ایمان کے برابر کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا؟ یہ کیوں کہا گیا؟ حالانکہ یہی کلمہ پڑھ کر وہ ایمان میں آئے تھے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں۔ ان کا ایمان سب سے اعلیٰ درجے کا اس بنیاد پر کہا گیا کہ ان کا عمل سب سے اعلیٰ درجے کا تھا۔ وہ عمل میں 100% کھرے اترے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایمان کو سب سے اعلیٰ درجے کا بتایا۔ جو حدیث شریف آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس میں اسی ایمان اور اعمال کا ذکر کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ان اعرابیا عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی سفر۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، بالکل تیاری ہو چکی تھی، آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو چکے ہیں، بس قدم بڑھنے والا ہے، نکلنے والے ہیں۔ اتنے میں اچانک ایک گاؤں کا آدمی آ گیا، اعرابی، دیہات کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے۔ ایک صاحب آ گئے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے اور وہ مجمع کو چیرتے پھاڑتے آگے بڑھ رہے ہیں، اور آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار ہیں، اب سواری بڑھنے والی ہے، اس اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کھینچ لیا۔ فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ، آپ کے سواری کی نکیل پکڑ لیا، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جانے نہیں دوں گا، میں بہت دور سے آیا ہوں اور ایک سوال ہے میرا، اور جب تک مجھے اس سوال کا جواب مل نہیں جائے گا میں جانے نہیں دوں گا۔ صحابہ حیران ہیں، یہ کون ہے جو اتنی بڑی گستاخی اور بدتمیزی کر رہا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کو پکڑ کے بیٹھا ہے، روک لیا، جانے نہیں دے رہا ہے۔ لیکن صحابہ ہیں، حضور کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے، اس عمل کو حیرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے کون۔ پھر اس کے بعد اس آنے والے دیہات کے آدمی نے
اپنا سوال پیش کیا، جو سوال لے کر وہ آئے تھے آقا کی مجلس خدمت میں. فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، اخبرنی بما عمل علی عمل یدنینی من الجنہ ویباعدنی من النار. اے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس دولت مانگنے نہیں آیا ہوں، میں آپ کے پاس اپنی کوئی دنیا کی ضرورت لے کر نہیں آیا ہوں، کوئی عہدہ، دولت، منصب مجھے نہیں چاہیے، بس میں تو ایک سوال لے کر آیا ہوں کہ مجھے وہ عمل آپ بتا دیجئے کہ یدنینی من الجنت ویباعدنی من النار، کہ جو عمل مجھ کو جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. بس یہی میرا سوال ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں کہ خدا کی جنت مجھے مل جائے اور اللہ کی جہنم جو اس کے عذاب کی جگہ ہے اس سے میں بچ جاؤں. بس یہی میرا ایک سوال ہے اور کوئی مقصد نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اتنی قیمتی بات پوچھنے آیا ہے. وہ دیہات کا آدمی جس کے کپڑے بھی پرانے پھٹے، نہ شکل، بکھرے بال، عجیب آدمی تھا، لیکن اس کے دل کے جذبے کو دیکھیے کہ وہ کتنی قیمتی بات پوچھ رہا ہے اور کتنے اعلیٰ مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا اور آپ کی سواری پکڑ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے فَكَفَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رک گئے اس کے سوال کو سننے کے بعد. ثم نظر فی اصحابہ، اور صحابہ کا جو مجمع لگا تھا آپ نے ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی، زبان سے کچھ نہیں، نظر سے اٹھا کر دیکھی. یعنی آپ یہ فرما رہے تھے کہ دیکھو یہ کتنا قیمتی انسان ہے. تم اس کو گستاخ سمجھ رہے تھے، بدتمیز سمجھ رہے تھے، اس کے ظاہری شکل، صورت، لباس کو دیکھ کر اسے حقیر سمجھ رہے تھے، لیکن اس کے دل کا جذبہ دیکھو کتنی اونچی بات پوچھ رہا ہے اور کتنے بڑے مقصد کو لے کر آیا ہے کہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کن اعمال کی بنیاد پر جنت ملتی ہے اور کن اعمال کی بنیاد پر جہنم سے حفاظت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے دیہاتی سے کہا کیف قلت، ذرا اپنا سوال پھر دہراؤ، تم نے کیا پوچھا ہے؟ اس نے پھر یہی سوال دہرایا. اب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب دیا اور صحابہ کے سامنے دیا، صحابہ نے بھی سنا. حضرت ابو ایوب انصاری بھی اس وقت موجود تھے، انہوں نے سنا تو انہوں نے یہ بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا سب سے پہلی بات تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی طرح کا شرک مت کرو. تم اپنے دل میں یہ ایمان مضبوطی کے ساتھ جما لو کہ جو ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، ہم جسے اچھا سمجھیں وہ بھی فیصلہ خداوندی، اور اپنے بارے میں جو برا سمجھے، برا دیکھیں، وہ بھی فیصلہ خداوندی. جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نفع، نقصان، عزت، دولت، تندرستی، یہ ساری نعمتیں ہیں. یہ سمجھو اور دل میں اس بات کو جماؤ کہ اللہ کی عبادت کرو اور خدا پر جیسا یقین رکھنے کہا کہ ویسا یقین رکھو. ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کا مت بناؤ، شریک مت کرو. اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. یہ بنیادی تعلیم آپ نے سب سے پہلے اس کو دی.
کہ سب سے پہلے اپنا یقین بناؤ کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دنیا میں نظر یہ آتا ہے کہ ہم کرتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم دکان لگاتے ہیں، ہم مال بناتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسباب کے درجے کی ہیں، یہ ساری چیزیں ذریعہ ہیں، نہ دکان سے، نہ دولت سے، نہ ڈاکٹروں کی دواؤں سے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور اسی اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم کاروبار کرو، تم دنیا میں عزت کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے معاش کے جو راستے ہیں ان راستوں کو اختیار کرو۔ بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ لیکن کامیابی، نفع، مقصد کا پورا ہونا یہ صرف اور صرف اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ کتنی اونچی بات! ہر موڑ پر سب سے پہلے آپ نے یقین اور ایمان کو مضبوط کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ اگر یقین نہیں ہوگا تو آدمی کا کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اللہ سے ہونے میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا، چاہے وہ کتنا بڑا سے بڑا ولی ہو، پیر ہو، قطب ہو، کوئی بھی ہو، کسی انسان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کا بنا دے یا کسی کا بگاڑ دے، کوئی نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہیں تندرستی دے دے۔ ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، صحت نہیں دے سکتا۔ اس کا کام دوا دینا ہے، صحت کو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہم نے راستہ اختیار کیا، آپ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ اس راستے کو اختیار کرو، اے پروردگار ہم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے لیکن یہ میرے بس میں تھا، صحت ملنا آپ کے خزانے سے ہے۔ عزت، دولت، نفع، کامیابی یہ سب کے سب آپ کے خزانے سے ملے گی، آپ کے حکم کے بغیر نہیں ملے گی۔ سب سے پہلے اس یقین کو جماؤ، اس یقین پر اور اس بھروسے پر اپنے آپ کو لے آؤ۔ آج ہم مسلمان ہیں، خدا کی توفیق سے ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقہ، خیرات سب کام کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یقین کی وہ دولت نہیں ہے جو یقین کی دولت انہیں حاصل ہونی چاہیے۔ کوئی پریشانی آئی، کوئی بات ہو گئی، چلو فلاں مولوی صاحب کے پاس، وہ فلاں جگہ بہت بڑے عامل ہیں، ان کی تعویذ میں بہت طاقت ہے، ان کے پاس چلو۔ کوئی چیز ہو گئی فلاں کے پاس جاؤ، اور وہ آ کر پھر وہ ایسی ایسی باتیں بتلاتے ہیں اور ایسا ایسا سناتے ہیں کہ اچھا آدمی بھی دھکے میں پڑ جاتا ہے، اس کے دل میں بھی شک و شبہ ہونے لگتا ہے، اچھا انہوں نے یہ کر دیا ہوگا، اچھا وہ میں آ رہا تھا تو انہوں نے یہ ایسے مجھے دیکھا تھا اس لیے یہ ہو گیا ہوگا۔ یہ خیال اپنے دل سے نکالو، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ہونے میں بھی اللہ کا حکم ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری حق ہے، نبی نے فرمایا العین حق، نظر حق ہے، نظر لگتی ہے۔ حضور کے زمانے میں صحابہ میں سے بھی کچھ لوگوں کو نظریں لگی تھی، لیکن یہ کہ پھر اسی لائن میں پڑ جانا اور اسی چکر میں پڑ جانا اور خدا کی طاقت کو بھول جانا، یہ چیز بڑی خطرناک ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو،
اسی سے اپنی پریشانی کا حل مانگو. بیماری ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس سے کہو. راستے بھی اختیار کرو, جو طریقے ہیں اس طریقوں کو اپناؤ بھی, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھو بھی مت, یہ بھی اسلام کا حکم نہیں ہے. راستے اختیار کرو لیکن یہ سمجھو کہ یہ ذریعہ ہے, کرے گا خدا, یہ مولوی صاحب نہیں کریں گے. جو اگر ہمیں تندرستی مل گئی, ہماری نظر ٹھیک ہو گئی, میرا بیٹا اچھا ہو گیا, تو مولانا صاحب نے نہیں اچھا کیا خدا نے. یہ ذریعہ بنے ہیں, یہ راستہ ہیں, ان کے ذریعے سے اللہ نے شفا دی. یہ ہونا چاہیے. اور ہر چیز میں ہم اپنے ذہن کو اسی طرف لے جائیں کہ کوئی اچھا عامل مل جائے, ذرا اپنے مکان کو جچوا لے, اپنے مکان کی حصار بندی کرا لے, اپنے کمرے کو دکھوا لے کچھ ہے تو نہیں. اللہ کے بندے, یہ سب کیا کی کہاں کہاں آج بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے, اور اس میں ہم گناہ کی حد تک مبتلا ہو چکے ہیں. آپ نہیں جانتے, میں جانتا ہوں, میرے سامنے معاملات آتے ہیں. یہ غلط ہے, یہ مت سوچو. کمرے میں تو کچھ ہے نہیں, مکان میں کوئی بات تو نہیں ہے, وہاں سے ذرا دیکھ لیجئے آپ. ارے بھائی, اگر کچھ ہوگا بھی تو اس ہونے کو دور کرنے کا راستہ بھی تو آپ کے پاس ہے. آپ کیوں نہیں اس راستے کو اختیار کرتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا وہاں جنات نہیں آئے گا, جس گھر میں نماز پڑھی جائے گی وہاں جنات نہیں آئے گا. میں نے آپ کو شاید بتایا تھا آج سے بہت مہینہ پہلے کہ کم سے کم کچھ عمل تو کچھ خود کر لیا کرو. رات میں بستر پہ جاؤ, دعا پڑھ لو, سورہ آیت الکرسی پڑھ لو, اپنے اوپر دم کر لو, اپنے مکان کے گوشوں کی طرف اشارہ کر لو, اللہ حفاظت فرمائیں گے, اللہ کا وعدہ. صبح اٹھو, اٹھنے کی دعا پڑھ لو, نماز پڑھو, قرآن پڑھو. اللہ کا نبی کہتا ہے کہ اس سے گھر میں فرشتے آئیں گے اور غلط اثرات دور ہوں گے. ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں, اور ساری ذمہ داری مولانا صاحب کی. مولانا صاحب کوئی گھر میں تعویذ دے دو, حصار بندی ہو جائے, کوئی آ نہ سکے. یہ جہالت, اور میں تو اسے کہتا ہوں کہ عقیدے کی کمزوری اور یقین کی کمزوری ہے. خود کرو, خود کرنے کے لیے تیار نہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں, جو راستے اور طریقے بتلائے ہیں, ان طریقوں کو اختیار کرو. باقی نتیجہ اللہ کے فیصلے پہ چھوڑ دو. بہرحال بات لمبی ہو گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تعلیم دی, ان کے سوال کے جواب میں فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا, اللہ کی ذات پر کامل یقین اور خدا کی بندگی, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. کہ ان سے بھی ہوتا ہے, ان سے بھی ہوتا ہے, یہاں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا, وہاں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا. یہ نہیں, یقین رکھو کہ اللہ کے ذریعے ہوگا, اللہ سے کے کرنے سے ہوگا, اللہ کے علاوہ سے کچھ نہیں ہوگا. ہمارا کام کوشش کرنا ہے, محنت کرنا ہے. وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کی طاقت و قدرت میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا. یعنی ایمان کی تعلیم دی کہ ایمان اور یقین سب سے پہلے مضبوط کرو. ہم کاروبار کرتے ہیں, کاروبار میں نفع نقصان دونوں لگا ہوتا ہے. کبھی ہم کسی کو بہت اچھا جان کر اس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, لیکن اس کی نیت خراب, پیسہ ڈوب گیا, بھاگ گیا, میرا لاکھوں چلا گیا. اس کے لیے بھی مولانا صاحب کوئی تعویذ دے دیجئے, کچھ پڑھنا بتا دیجئے کہ پیسہ مل جائے. ارے مولانا صاحب کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کوشش کرو, یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کاروبار ہے, کاروبار کے اندر دونوں راستے ہیں, نفع کا بھی راستہ ہے, نقصان کا بھی راستہ. یہ خدا کی مصلحت ہے.
کبھی خوب اچھا، کبھی اس کے نیچے، کبھی اس کے نیچے۔ جب بڑھنا ہوتا ہے تو کیسے بڑھتا ہے آدمی یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور جب اترتا ہے تو کیسے اترتا ہے اس میں بھی عقل کام نہیں کرتی۔ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا۔ آگے فرمایا آپ نے ان صحابی کے سوال کے جواب میں وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، دیکھو نماز کی پابندی کرنا، نماز میں کوتاہی نہ کرنا، 5 وقت کوشش یہ کرو کہ جماعت کے ساتھ نماز ہونی چاہیے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ اپنے گھر میں، عورتوں میں، بچیوں میں، گھر کے نابالغ بچوں میں نماز کی عادت اور نماز کا مزاج بناؤ۔ نماز ہونی چاہیے، نماز سے غفلت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ میری یاد اور میری عبادت کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ کی عبادت 5 وقت، کام بہت ہے، فرصت نہیں ہے، اسی فرصت میں سے وقت نکالنا یہ ہے کمال کی چیز۔ یہ کیا کہ جب کوئی کام نہیں ہے تو چلو نماز پڑھ لیں، یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ چاروں طرف کام کی بھیڑ ہے، اور پھر اس کے بعد مسجد میں نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اب ہم یہ کام کو پیچھے ڈالیں کہ چلو پہلے ہم 15 منٹ 10 منٹ میں نماز پڑھ کے آتے ہیں پھر کام دیکھیں گے۔ اللہ کی طرف سے اس میں خیر ہوتا ہے۔ فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، آگے تیسری بات فرمائی وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اللہ نے دولت دی ہے، زکوٰۃ کے لائق بنایا ہے، اپنے مال کی صحیح پوری زکوٰۃ دو، اس میں نیت کو خراب مت کرو۔ زکوٰۃ کی تفصیل رمضان میں ہر سال بیان کرتا ہوں، اس وقت وہ تفصیل بیان کرنا مقصد نہیں۔ مال کی پوری زکوٰۃ دو۔ اگر تم نے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دے دی تو اب جو مال تمہارے پاس بچ گیا وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ یقین رکھو اب اس مال کی حفاظت خدا کرے گا، اس لیے کہ اس مال میں جو خدا کا حق تھا اور خدا کا حکم تھا، خدا کے حکم کو ہم نے پورا کیا ہے، اب وہ مال اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اللہ اس مال کو حادثوں سے، مال کو برباد ہونے سے، مالی نقصان ہونے سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے حفاظت فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے پیسے کی صحیح زکوٰۃ نکال دی۔ اور یہی بات ہے کہ کوئی عبادت وقت سے پہلے نہیں کی جا سکتی۔ نماز وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، جب وقت ہوگا تبھی پڑھو گے۔ حج وقت سے پہلے نہیں کر سکتے، جب حج کا دن آئے گا، حج کا مہینہ آئے گا، تاریخ آئے گی تبھی حج کر سکتے ہو۔ رمضان کا روزہ رجب میں نہیں رکھ سکتے، جب رمضان آئے گا تبھی رکھنا پڑے گا۔ غور کرو، اللہ کے جتنے فرائض ہیں ان کے لیے وقت متعین، جب وہ وقت آئے گا تب جا کر کے اس کو ادا کیا جائے گا۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ نے وقت سے پہلے زکوٰۃ نکال دی اللہ کی طرف سے وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر یہ پچھلا رمضان گزرا، آپ نے اپنے پچھلے سال کی زکوٰۃ نکال دی، جو تھی آپ نے نکال دی، پوری ختم ہو گیا۔ اب آپ کو رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے، بیچ میں کچھ ایسی ضرورت آ گئی، ایسے تقاضے سامنے آ گئے، زکوٰۃ آپ کی پوری ہو چکی ہے، اب آپ
ایڈوانس زکوٰۃ اس کو دے رہے ہیں یا ضرورت پوری کر رہے ہیں تو یہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اور وہ جب رمضان آئے گا تو مثال کے طور پر آپ نے 10,000 زکوٰۃ ایڈوانس نکالی ہے، اس میں سے مائنس ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ یعنی مال کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر اس کو وقت آنے سے پہلے ضرورت سامنے آ گئی اور دے دیا تو بھی ادا ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت وقت سے پہلے نہیں آتی۔ اس میں بھی حکمت ہے، اور حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کے بندوں کی مدد ہے، خلق خدا کا تعاون ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اگر اللہ نے اس لائق بنایا ہے تو اپنی زکوٰۃ ادا کرنا۔ آخری بات جو آپ نے ان کو بیان فرمائی وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اب دیکھو صلہ رحمی کرتے رہنا۔ صلہ رحمی کا مفہوم بہت وسیع ہے، بس یہ سمجھ لو کہ تم اپنے اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے رشتے اور تعلق کو اچھا رکھنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ تو کرنا ہی ہے۔ خدا کا کوئی بندہ ہے جس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ صلہ رحمی اسی کو کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے رشتوں کو توڑنا چاہتا ہے تم رشتے کو جوڑنے کی فکر کرو، جو تم سے دور ہونا چاہتا ہے تم اس سے قریب ہونے کی فکر کرو، جو تمہارے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے تم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ اگر وہ غلط کر رہا ہے اس کا وبال اس کے سر ہوگا، تم اچھا سوچو گے اس کا انجام تمہیں ملے گا، اس کا فائدہ تمہیں ملے گا۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ تم کسی کا برا مت چاہو، کوئی چاہ رہا ہے وہ چاہا کرے، کوئی غلط سوچ رہا ہے وہ سوچا کرے، تم اپنی نیتوں کے اندر کھوٹ مت لانا، تمہاری نیت کے اندر خرابی نہ پیدا ہو، تم صحیح جگہ پر رہو اور صحیح کام کرو۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے نہ جانے، اللہ تو جان رہا ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا۔ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آنے والے دیہاتی گاؤں کے رہنے والے صحابی کو یہ 4 نصیحتیں فرمائیں۔ ایمان کو مضبوط کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کی پورے طور پر صحیح طریقے پر ادا کرو، اور آپس میں رحم دلی اور صلہ رحمی کا معاملہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے دل کو ہر طرح کے کھوٹ سے، ہر طرح کی بدگمانی بدنیتی سے محفوظ کرو۔ بس یہی کامیابی ہے، اور یہی وہ راستہ ہے کہ یدنینی من الجنت ویباعدنی من النار، جو تم کو جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کی رحمت دنیا اور آخرت میں ملنے والا راستہ ہے، اور خدا کے غیظ و غضب سے دنیا میں بھی بچو گے اور آخرت میں بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ فرمائے، اور نیک اعمال اور ایمان کی پختگی اور مضبوطی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔